آقا فرماندے نے التسبیح نصف المیزان، جدو تسی آندے ہو نا سبحان اللہ تے نیکیاں والا پلڑا نیکیاں نہ ادھا ہو جاندہ ہے۔ وہ پلڑا کڈا کوئے میزان کڈا ہے، قیامت دے دن جڑا میدان محشر چ میزان لگنا ہے نا، او دا ایک پلڑا اتنا بڑا ہے کہ 7 زمینہ 7 آسمان جو دے مابین اس پلڑے چ رکھ دیتا جائے گا، جگہ پھر بھی باقی ہوئے گی۔ اس ترازو نو چکن واسطے جبریل مقرر ہوئے گا۔ اگلی گل بھی سننے والی، اس ترازو دے نال کرسی آمینہ دے لال دی ڈٹھی ہوئے گی جدے تے آقا براجمان ہون گے۔ امتی آئے گا نماز لے کے، تصدیق آمینہ دے لال نے کرنی ہے، تیری نماز میری سنت دے مطابق ہے کہ نہیں؟ آقا تصدیق کرن دے دی نماز میری سنت دے مطابق ہے، جبریل اس نماز نو چک کے ترازو چ رکھے گا۔ تے جے دنیا چ حنفی نمازہ پڑھ دے مر گئے نا، پھر قیامت نو اس نماز دا مچھر دے پر دے برابر بھی اجر نہیں جے لبنا، کیونکہ حنفی نماز دی تصدیق امام ابو حنیفہ نے کرنی ہے، آمینہ دے لال نے نہیں کرنی۔ محمدی نماز دی تصدیق آقا کرن گے، جیڑی نماز احادیث چ ملدی، جیڑی نیکی تے مور مدینے والے مصطفیٰ دی ہوئے گی، وہ نیکی ترازو چاہے گی۔ یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے، اے جڑا نا الحمدللہ کلمہ، الحمدللہ تملأ المیزان، جس ترازو نو 14 طبق نہیں بھر سکتے، اس ترازو نو نیکیاں نہ لبا لب تیرا ایک کلمہ پل دیندا ہے جدو کہنا الحمدللہ۔ دیکھو توحید دے کلمے دا وزن ویکھو کنا ہے، ذرا غور کرو نا، ویکھن نو تے کلمہ الحمدللہ، لیکن آقا فرماندے نے تملأ المیزان، میزان نو لبا لب، جنو 14 طبق 7 زمینہ 7 آسمان جو اس مدے مابین ہے، پوری کائنات مل کے بھی انہوں نہیں پڑھ سکی۔ تے جدو تو اپنی زبان چوانا الحمدللہ، اللہ اس پلڑے نو نیکیاں نہ لبا لب پڑھ دے دے۔ ایک حدیث اور سنیے، اللہ دی تعریف جیڑی ہے نا، بہت وزنی کلمہ ہے۔ الحمدللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ، یہ 4 کلمے پورے قرآن دا مغز نے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا، جڑا بندہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 100 دفعہ پڑھتا ہے، اے زمین آسمان دے درمیان جڑا خلا ہے نا، اللہ اس بندے واسطے نیکیاں دا فل کر دے دے۔ رب دی تعریف تے ختم ہوندی نہیں نا، پاویں جنی مرضی کر لو، اللہ اکبر جنی بھی تعریف کر لو نہیں تھوڑی ہے۔ پارا نکل آیا 21 تے اللہ نے قرآن دے اندر بڑا کمال دا اعلان کیتا ہے، فرمایا میرے محبوب اعلان کر دیو اللہ اکبر کبیرہ۔ سورت دا نام ہے سورہ لقمان، تے ادھر میرے وال ویکھو ذرا، اللہ فرماندے نے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ ادھر میرے والے دیکھو، میرے
اللہ آندے نے وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ پوری کائنات دے درخت کلمہ بن جان. اے جنہیں ہے نے تے جنہیں وڈ لے نے جنہیں سر گئے نے ساری کائنات دے درخت کلمہ بن جان. وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ فرمایا 7 سمندر جڑے نے انہاں دا پانی سیاہی بن جائے. اے 7 سمندراں دا پانی سیاہی بن جائے پوری کائنات دے درخت کلمہ بن جان تے تسی اللہ دی تعریف لکھنی شروع کر دیو اللہ دی حمد لکھنی شروع کر دیو. قرآن آندا ہے ما نفیدت کلمات اللہ. او پوری کائنات دے انسان کٹھے ہو جان جنہیں ٹر گئے نے ہے نے اونے نے پوری دنیا دے درخت کلمہ بن جان پوری کائنات دے سمندران دا پانی سیاہی بن جائے اللہ دی تعریف تے حمد لکھنی شروع کر دیو. اللہ دے نے ما نفیدت کلمات اللہ درخت مک جان گے کلمہ ٹوٹ جان گیاں سیاہیاں مک جان گیاں پر اللہ دی حمد نہیں مکے گی. سب درخت کلمہ ہون سب درخت کلمہ ہون تے سمندران دا پانی سیاہی اوے کلمہ ٹوٹ جان سیاہیاں مک جان پر مکے نہ حمد الہی. اے ویکھو نا اسی کھانا کھانے ہاں تے کھانا بسم اللہ پڑھ کے کھاندے ہو بولو تو صحیح ہاتھ دھو کے کھانا ہے بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے تے اپنے اگوں کھانا ہے پراچ بوٹیاں ہون پھر بھی اگوں ہی کھانا ہے. یہ نہیں کہ بوٹی پھڑن واسطے بندہ گجران والے بائی پاس سے چڑھ جائے بول دے اگوں کھانا ہے بسم اللہ پڑھ کے کھانا ہے سجے ہاتھ نہ کھانا ہے تے کھانے دا لقمہ چکنا ہے تے کہنا ہے الحمدللہ. پانی دا کوٹ پرنا ہے کہنا ہے الحمدللہ. ہن حدیث سن لو حدیث مسلم دی ہے آقا فرماندے نے ان اللہ لا یرضا عن العبد ان یاکل الاکلۃ فیحمدہ الیہا فیشرب الشربۃ فیحمدہ الیہا. جڑا کھانے دے ہر لقمے تے کہندا الحمدللہ پانی دے ہر گھٹ تے آندا ہے الحمدللہ. آقا فرماندے نے اللہ اس بندے تے راضی ہو جاندے نے. اور رب دی رضا کوئی چھوٹا انعام ہے. سارے جڑے اسی نمازاں پڑھنے ہیں ٹھنڈے پانی نہ وضو کرنے ہیں مکے جانے ہیں روزے رکھنے نے قیام کرنا قرآن پڑھنا نیکیاں کرنیاں نے کیوں کہ رب راضی ہو جائے. رب دی رضا ہی ہے نا تے ہر عمل جڑا ہے ہونا بھی اللہ دی رضا واسطے چاہیے. وہ تو آواز آندی ہے حاجیہ تیرا حج میرے واسطے نمازیہ تیری نماز میرے واسطے سخیہ تیری سخاوت میرے واسطے قاری تو قرآن پڑھنا ہے میرے واسطے خطیبہ تقریر کرنا ہے میرے واسطے مجاہد تو جہاد کرنا ہے میرے واسطے تیرا ہر عمل میرے واسطے تے میری رحمت تیرے واسطے. نبی پاک نے ایک نسخہ ہی دس دیتا ہے اے کام کر لو اور اس تے رب راضی ہو جائے گا پیٹ تھوڑا بھریا جانا ہے تے راضی. پھر اتھی بس نہیں کھانا کھا لیا تے کھانے تو بعد ایک دعا پڑھنی ہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی ہے من غیر حول منی ولا قوہ. جڑا بندہ اے دعا پڑھدا ہے کھانا کھان تو بعد آقا فرماندے نے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ
وما تاخر جیڑا بندہ کھانا کھان تو بعد دعا پڑھدا ہے اللہ اس بندے دی زندگی دے پہلے صغیرہ گناہ تے جیڑے اگوں کرنے نہیں اللہ دعا تے معافیاں دے قلم پھیر دیندے نے ماشاءاللہ تسی سارے وہابی ہو تے میں پوچھا ہے دعا کنوں کنوں آوندی ہے دسو حضرات بولو میں سن لینی جی جڑی میں تھانوں پڑھی سنائی دسو کنوں کنوں آوندی ایڈا وڈا مجمع ہے تو تھانوں روٹی کھان دی دعا نہیں آوندی چنگے بھابی ہو بولتے نہیں الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنی من غیر حول منی ولا قوہ ایک دعا ایتھے بھی الحمدللہ دوجی دعا بخاری دی حدیث ہے الحمدللہ حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنا عنہ ربنا تیجی دعا الحمدللہ الذی اطعمہ وسقا وسوغہ وجعل لہ مخرجا یہ تیسری ہے چوتھی دعا جڑی تھانوں آوندی ہے الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین یہ سندن بھی ٹھیک نہیں لیکن پڑھ دے ہو تھانوں یاد ہے ہر بندے نو یاد ہے کوئی دعا کھانا کھان تو بعد ایسی نہیں جدے شروع چ اللہ دی حمد نہ ہوئے تے میں جڑی آیت پڑھی ہو کی ہے الحمدللہ بولو بولو الحمدللہ رب العالمین ہن ایک حدیث اور سن لو بڑی کمال دی یہ بھی حدیث بخاری دی ہے میرے پیغمبر نماز پہ پڑھاندے نے تے ایک صحابی پیچھوں آیا کالی کالی تیز تیز آن کے نماز نہ مل جاندا ہے تے جگاں دے پیر آندے نے سمی اللہ لمن حمیدہ یہ صحابی نو سا چڑھیا سانس پھلیا آندا ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی یہ صحابی نے کلمے کہے سانس پھلیا سی اونچی نکل گئے نبی دے کان دے اندر کلمے پہ گئے آقا نے نماز مکمل کیتی ہے آقا فرماندے نے کون ہے بھائی جنہیں کلمے کہے نے وہ صحابی آندا ہے میں چپ ہو گیا میرے کو اونچی پڑے گئے نے اللہ دے رسول ڈانٹن گے فرمایا کون ہے جنہیں کلمے کہے نے وہ صحابی جلدی نہ بول کے آندا ہے میں کہے نے فرمایا جدوں تو اللہ دی حمد بیان کرنا سا پیا میں محمد نے ویکھیا آسمان تو تھیاں تو اتے چالیاں دے اندر میں 39 فرشتے اتر دے ویکھے نے جڑے تیرے انہاں کلمیاں دا ثواب لکھن آئے نے لیکن ایک گل اور سن لو اج بھی 39 فرشتے آؤندے نے پر آؤندے بھابیاں دی مسیتے نے بول دے نہیں ساڈے تو علاوہ رکوع تو بعد ایک دعا پڑھ دے بولو دے صحیح وہ پڑھن دے دے وہ سدھا بھی نہیں ہون دے دے صحیح گل میں پچھلی دفعہ اگست وچ گیا نا عمرے تے تو اتھے ایک پٹھان میرے نال نماز پہ پڑھے حرم چ تو رکوع تو سیدھا ہی سجدے ہی ٹر جائے میں کہا خان صاحب یہ کیا کرتے ہیں رکوع سے آپ کھڑے کیوں نہیں ہوتے ہاں آندھا ہم شارٹ کٹ نماز پڑھتے ہیں شارٹ کٹ صاحب لائے پٹھان دا ویسے ہی ادھا دماغ نہیں ہوتا آندھا اس واسطے نہیں اٹھتا کہ ٹائم لگتا ہے ہم شارٹ کٹ نماز پڑھتے ہیں اور بھئی رکوع تو اٹھتا ہی نہیں صحیح طرح ایس کتاب تے اتارن والے دی قسمیں اس حدیث تے عمل کرتا ہے تے اہلی حدیث کرتا ہے یہ صرف اہلی حدیث دی مسجد چ ربانہ ساڈے نکے نکے بچیاں نو بھی آؤندی ہے ایک منو کہنے لگا 39 فرشتے آندے ہونے نے میں کہا میں نہیں آندا محبوب نے فرمایا میری کی جرتے میں کہا آقا نے فرمایا 39 فرشتے آندے نے آندا جی منو بھی وکھا کتھے آندے نے میں کیا کملیا میں فرشتے اتر دے ویکھ وی لواں منو فرشتے ویکھ کے بھی اینا یقین نہیں جنہ محمد دی زبان تے یقین ہے
میرا مسلک منہج سن، میں فرشتے اتر دے ویخ بھی لواں آسمان تو، فرشتے ویخ کے بھی اینا یقین نہیں جنہ نبی دی زبان تے، کیوں؟ ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، کسے ہور دا بیان چنگا لگ دئی نہیں، دل نبی دے نظارے کولوں رج دئی نہیں، سونا ایہو جہا جگ وچ لب دئی نہیں، آکھے آپ خدا جبریل تو جا میرے نبی نو لے آ فلک سج دئی نہیں۔ ربنا ولک الحمد حمدن کثیرا طیبا مبارکا فی، آئیے ایک حدیث اور سنیے، یا ربی لک الحمد، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولی سلطانک وعظیم سلطانک، دوویں حدیثاں نے والی عظیمی بھی ہے وعظیمی بھی ہے۔ یہ بندہ پڑھدا ہے زمین دے اتے کلمے یا رب لک الحمد، آقا فرماندے نے آسمان دے فرشتیاں دے اندر ہل چل مچ جاندی ہے، فرشتے آندے نے اللہ انہاں کلمیاں دا ثواب کنا کو لکھیے تے کیویں لکھیے؟ اللہ فرماندے نے میرے فرشتے ہو تسیاں تھوڑیاں کلمہ اس کلمے دا ثواب لکھن تو قاصر نے، کلمہ ٹوٹ جان گیاں سیاہیاں مک جان گیاں، پر تسی میرے بندے دے انہاں کلمیاں دا ثواب نہیں لکھ سکدے، حتی یلقانی یوم القیامہ وانا اجزی بھی، قیامت دا دن ہوئے گا ایک کلمے کہن والا بندہ میری عدالت چاہے گا، میں رب خود انہوں انہاں کلمیاں دا ثواب عطا کراں گا۔ الحمدللہ، بولو بولو بولو، اجے میں الحمدللہ تے ہاں، رب العالمین دی تشریح اگے ہونی ہے، جنت چ جانا نا انشاءاللہ، بولو کہو انشاءاللہ۔ جے موحد نے جنت چ نہیں جانا تو پھر جانا کنے میں؟ اور موحد نہ رب نو پیار بڑا جے مشرک نہ ویر بڑا ہے۔ صحیح مسلم دی روایت منو کیڑے ویلے یاد آئی، نبی پاک فرماندے نے قیامت نو ایک بندہ رب دی عدالت چاہے، اللہ انہوں کہن گے ہور نیڑے آ، میرے نیڑے آ، تھوڑا نیڑے آ، پھر اللہ دے نے ہور نیڑے آ، تیجی دفعہ دے نے ہور نیڑے آ، جدوں اللہ کہن گے نا ہور نیڑے آ تیجی دفعہ تے اللہ دے تے اپنی رحمت دی چادر پا دین گے، انہوں چادر چ ٹانپ لین گے پورے میدان محشر دے کولوں، تے رب اگوں پلو چوک کے کہن گے 10 گناہ کیتے زنی۔ یہ بندہ کون ہے جدے نامہ اعمال چ گناہ ہے نے شرک کوئی نہیں؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ فرماندے نے زمین تو لگ کے آسمان تک سارا خلا گناہاں نہ بھر دے، میں شرک معاف نہیں کرنا، میں گناہ معاف کر دیاں گا۔ زانی دی معافی میری عدالت چ ہے، شرابی دی معافی ہے، قاتل دی معافی ہے، سود خور دی معافی ہے، لیکن مشرک دی معافی کوئی نہیں۔ مشرکہ نبی دی بیوی ہوئے میں معاف نہیں کرنا، تے موحد فرعون دی بیوی ہوئے محل دنیا چی وقا دے۔ بول دے نہیں، ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا
صالحین فخانتاہما فلم یغنیا عنہما من اللہ شیئا وقیل ادخلا النار مع الداخلین۔ ادھر میرے وال ویکھو، بیویاں نبی دیاں نے، کھاندیاں نبیاں دا نے، ہنڈاندیاں نبیاں دا نے، اولاد نبیاں دی جمدیاں نے، جھوٹا نبیاں دا کھاندیاں نے، نبیاں دے بستر تے سوندیاں نے، نبیاں دے گھراں چ رہندیاں نے، لیکن ہے مشرکاں نے۔ قرآن کہندا قیل ادخلا النار، یہ دوویں جہنم چ جان گیاں۔ اگلی ایت بیوی فرعون دی ہے معاہدہ۔ فرعون آندا ہے آسیہ تینوں کی نیر وجہ اے کوٹھیاں ویکھ، بنگلے ویکھ، چہل پہل ویکھ، نوکر چاکر ویکھ۔ تے آسیہ آندی ہے فرعون میں تیرے محلہ نو کی کراں جنہ دے در و دیوار چو رب دی توحید دی آواز ہی نہیں آوندی۔ اس ظالم نے ننگیاں کر کے کل ٹھوک دیتے آسمان والتے آنے۔ قرآن آندہ ہے وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ۔ اللہ منو محل بنانا ہی تے اپنے کول ہی بنائی، دور نہ بنائی، اپنے کول بنائی۔ اندک بیتن، کول بنائی۔ وہ تو آواز آئی آسیہ تیری زبان چو الفاظ جدا نہیں ہویا، محل تے پہلے ہی بنا چھڑیا۔ پیچھے نبیاں دا جھوٹ کم نہیں آیا، نبیاں دا جھوٹ۔ نبی نوح تے لوط دیاں بیویاں جھوٹا نبیاں دا کھاندیاں سن کے نہیں۔ یہ تے آندہ بابے دے ٹھوٹے دا پانی پی لو بخشے جاؤ گے۔ میں کیا تے بابے دے ٹھوٹے دی گل کرنا ہے تے نبیاں دا جھوٹ کم نہیں کردا، تیرے بابے نو کی کرا؟ سانو بڑی دھمکی لاندے نے، تو ہی جنہ مرضی کلپو ہاں بابے دا لڑ پھڑ کے جنت چ وڑ جانا ہے۔ میں پتر ہوتے سارے ننگیا ہونا ہے، لڑ پھڑنا کتوں جے؟ اور نہ کچھ پڑھ لینا بول دے حفاتن عوراتن گرلن، لکوں گلوں ننگے۔ لڑتے ایویں ہوندا ہے نا، اے قمیض پائیے پچھوں پھڑ لے تے جے دوالے ہی کچھ نہ ہوئے۔ اس واسطے مشرکہ نبی دی بیوی ہے بخشی جائے گی نہیں۔ اے معاہد مشرک نبی دا پیو ہے انہوں بھی معافی، مشرک نبی دا چاچا ہے انہوں بھی معافی نہیں، مشرک نبی دا پتر ہے انہوں بھی معافی نہیں۔ ٹائم تھوڑا ہے، میں سارا وچون مثال دے کے جا رہے ہیں۔ نبی نوح دا پتر مشرک ہے، بخشیا نہیں جانا۔ نبی باپ ابراہیم دا باپ مشرک ہے، جنت کتاب التفسیر صحیح بخاری ہے۔ ابراہیم آندے نے اللہ قیامت نو میرا پیو جہنم چ میں جنت چ لوکی کہن گے ابراہیم دا باپ آدر جہنم چ جا رہا ہے۔ فرمایا میرے خلیل تیری عقیدت پر حق ہے، پر میری عدالت چ مل عقیدت دا نہیں عقیدیاں دا۔ قیامت نو گندے بجو دی شکل بنا کے میں جہنم چ سٹ دیاں گا، پتہ تینوں بھی نہیں لگنا۔ نبی دا چاچا ابو طالب ہے، چاچا کان چ کلمہ پڑھ لے میں تینوں بخشا لواں گا۔ پیچھے ابو جال عتبہ شیبہ نے آندے نے بابا مرن لگیاں ویکھی وڈیاں دا دین نہ چھڈی۔ تے ابو طالب آندا پترا برادری دی آر قبول نہیں، جہنم دی نار قبول، مشرک بخشیا نہیں جانا۔ چاچا مر گیا، حضرت علی آئے تے آن کے آندے نے محبوب جی تہاڈا مشرک چاچا مر گیا ہے۔ نبی دا چاچا مشرک ہوئے جنت نہیں لبنی، جے نبی دا امتی مشرک ہوئے۔ بولو بولو، ایک کلمہ پڑھی جاندہ ہے، قبراں پوجی جاندہ ہے۔
کلمہ پڑھی جاندا ہے، قبراں تے بکرے چھترے دئی جاندا ہے، چولاں دیاں دیگاں دئی جاندا ہے، دودھاں دیاں سبیلاں لائی جاندا ہے، قبراں نو غسل دئی جاندا ہے، قبراں دا طواف کری جاندا ہے، آندا ہے میں کلمہ پڑھیا میں مشرک نہیں۔ میں کیا جڑا کلمہ پڑھ کے زنا کرے، بولو زانی ہے کہ نہیں؟ بولو دے صحیح۔ جے کلمہ پڑھ کے وہ شراب پیے، شرابی ہے کہ نہیں؟ جے کلمہ پڑھ کے قتل کردا ہے وہ قاتل ہے کہ نہیں؟ جے کلمہ پڑھ کے سودی کاروبار کردا ہے وہ سود خور ہے کہ نہیں؟ کلمہ پڑھ کے چوری کردا ہے، بولو چور ہے کہ نہیں؟ جے کلمہ پڑھ کے شرک کرے پھر مشرک کیوں نہیں؟ بولو لا الہ دے آکھن کارن اور الہ نہ کوئی، الا اللہ دے آکھن کارن ایک صحیح کی توئی، محمد الرسول اللہ دے آکھن کارن تے دل دا کفر گیوئی۔ اوے کلمہ پڑھ کے قبراں پوجے تیرا بیڑا گرک، بول دے نہیں ہو، تیرا بیڑا گرک گیوئی۔ گل اوتھے ہی آ گئی، معاہد آیا ہے، اللہ آندے نے پلو چوکے دس تو گناہ کیتے نے، یہ آندہ اللہ بڑا گھبرا گیا رب دے چہرے دا جلال جمال ویکھ کے، اللہ آندے نے تینوں پورے میدان محشر کو تاں لکایا ہے، تیرے نامہ اعمال دے اندر گناہ ہے نے شرک کوئی نہیں، تو میرا حیا کیتا ہے، اج میں رب تیرا حیا کرنا۔ خدا دی قسم اس حدیث نے ٹھنڈ پا دی۔ اللہ نے تو دنیا چ میری ذات نہ شرک نہیں کیتا، تو میرا حیا کیتا ہے۔ جیڑا مشرک ہے وہ بے حیا ہے، کیونکہ جنوں رب دا حیا ہوئے اللہ دی ذات نہ شرک کردا۔ اگلی گل بھی سنو، جنوں نبی دا حیا ہوئے وہ نبی دی سنت بدعت دی ملاوٹ کردا۔ اللہ نے 10 گناہ کیتے نہیں، اے آندہ اللہ ہو گئے، فرمایا جا تیر کو ہو گئے، اسی سارے ہی معاف کر چھڑے۔ نبی پاک دے کول ایک صحابی آیا نے کلمہ پڑھے ہے، کلمہ پڑھ کے آندہ دسیا جی اللہ دے رسول اسلام کی ہے، ایمان کی، سارا کوئی دسیا دے جان لگیا کی آندہ ہے اللہ دے رسول جو تو ہاں دسیا نا اینو وداواں بھی نہیں تے اینو کٹاواں بھی نہیں۔ تے جدو میں واپس ہویا آقا فرماندے نے جن نے جنتی ویکھنا وہ سامنے جا رہے ہیں، اج انہیں نماز کو نہیں پڑھی، بول دے نہیں، کلمہ ہی پڑھیا سنا۔ کلمہ توحید کنی بڑی نعمت ہے۔ قیامت دا دن ہوئے گا، ایک بندہ آئے گا، یہ دے 99 دفتر نے ایڈے لمے، جتھوں تک دی نگاہ اتھوں تک لمے گناہاں دے دفتر نے، تے اللہ آندے نے اپنے فرشتیاں نو دے دفتر پھولو، اللہ رہن دے کی پھول کے کرنے نے، گناہ ہی گناہ نے، فرمایا نہیں پھولو تے صحیح نہ، انہوں حدیث پتاکا کیا جاندہ ہے، پھول دیاں وچوں ایک چٹ نکل آئی، وَأَشْهَدُ أَلَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ اللہ یہ چٹ تے 99 دفتران دا کی جوڑ ہے، فرمایا میرے فرشتے ہو اے چٹ ایک پلڑے چ رکھ دیو، 99 دفتر برائیاں دے ایک پلڑے چ رکھ دیو۔ سن کلمہ توحید دا وزن کنا ہے، 99 دفتر برائیاں دے اونا دا پلہ تا ہے، چٹ دا پلہ ٹھا ہے۔